اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا اللہ انسان ہم میں سے ہر ایک بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہے۔ بہت بڑا فیصلہ ہمارے سامنے ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں، کوئی بندہ 302 میں چالان ہو جاتا ہے اور سیشن میں اس کا مقدمہ لگا ہوا ہے۔ سزا موت بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتا ہے۔ اسے اس مقدمے میں کام آنے والی چیزوں کے علاوہ بھی کوئی سجائی دے گا؟ حالانکہ فیصلہ کرنے والا بھی ہمارے جیسا انسان ہے۔ میرا آپ کا سب کا معاملہ اللہ کریم کے روبرو جانا ہے۔ دیکھا یہ جائے گا ہم نے سوچا کیا، سمجھا کیا، عمل کیا کیا۔ جن اعمال کو ہم بڑی نیکی سمجھتے ہیں، شاید انہی میں کوئی قصور نکل آئے۔ خود نمائی کے لیے نیکی کی ہو، شہرت کے لیے کی ہو، کسی دنیاوی فائدے کے لیے کی ہو۔ تو میرا خیال ہے ہمارے پاس فضول باتوں کی فرصت نہیں ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں آپ لوگ۔ کیا ہر ایک کو اپنی تسلی ہو گئی ہے؟ اب یہ سوال ہے، اور بڑی عجیب سوال ہے، کہ سابقہ امم میں اکتاب ہوتے تھے، اگر ہوتے تو انبیاء کی موجودگی میں ان کی کیا ضرورت تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سابقہ امتوں کا آپ سے پوچھا جائے گا؟ تو جب آپ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا تو میرے ذہن میں تو آج تک یہ سوال نہیں ہے، آپ کو اس کی کیا فکر ہے؟ دوسری بات یہ، چونکہ آپ نے سوال کر ہی دیا، تو ولایت ہے کیا؟ نبی کے اتباع میں اطاعت بھی اور خلوص بھی جب جمع ہو جائیں تو بندے کو ولایت نصیب ہو جاتی۔ سنت کے مطابق کام کر رہا ہو، عقیدے سے لے کر عمل تک، اور اس میں خلوص بھی ہو، تو انبیاء جہاں ہوتے ہیں وہیں تو ولایت بھی ہوتی ہے۔ کیا سورج کے ہوتے ہوئے ستاروں کی کیا ضرورت ہے؟ سورج ہی سے ستارے روشن ہوتے ہیں۔ تو ضرور ہوتے ہوں گے، جب انبیاء ہوتے ہیں تو ولایت انبیاء ہی کا ایک فیض ہے، عطا ہے، قرب کی دلیل ہے، تو ولایت بھی ہوتی ہوگی اور یقیناً ہوتی ہوگی۔ بہرحال ان کا اپنا حساب ہے، ہر امت کا اپنے نبی کے ساتھ اپنا رشتہ ہے، ہر ایک کے عہد کے احکام اپنے ہیں۔ دین کے دو حصے ہیں، ایک خبر ہے اور ایک امر ہے، حکم ہے۔ خبر
ہمیشہ ایک ہوتی ہے، خبریں دو ہو جائیں تو دونوں سچ نہیں ہوتی، ایک سچی ہوتی۔ اللہ کی توحید، آخرت، رسالت، ضروریات دین، یہ ساری خبر ہے۔ یہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی خبر رہی کہ اللہ واحد لا شریک ہے، معبود برحق ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، قیامت قائم ہوگی، حساب دینا ہوگا۔ یہ عقیدہ جو ہے یہ خبر ہے۔ احکام وقت کی ضرورت کے مطابق تبدیل ہوتے رہتے۔ اگلی امتوں کے لیے بعض چیزیں حلال تھیں جو ہمارے لیے حلال نہیں ہیں، بعض امتوں کے لیے حلال تھیں، بعض کے لیے نہیں تھیں، بعض چیزیں ان پر حرام تھیں جو آج ہم پر حرام نہیں ہیں۔ تو احکام وقت اور اس کی ضرورت کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے، خبر تبدیل نہیں ہوتی۔ تو ولایت برکات نبوت ہے۔ اگر انبیاء تھے تو انبیاء کی برکات سے ولایت ہوتی ہیں۔ یہ سوال تو نہیں بنتا کہ انبیاء کی کیا آج ہمارے یہاں نبوت موجود نہیں ہے؟ آج بھی تو نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ کا وصال آپ کے وجود عالی کا ہوا، دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن آپ کی نبوت تو قیامت تک کے لیے۔ تو پھر آج ولایت کیوں ہے؟ ولایت فیضان نبوت، برکات نبوت ہوتی ہے۔ جب انبیاء ہیں تو ولایت بھی ہوگی۔ جب ولایت ہے تو اس میں مقامات اور وہ سب کچھ ہوگا۔ نظر مانی جاتی ہے کہ فلاں کام ہو جائے تو 5000 روپے صدقہ یا 10 رکعت نفل یا 3 نفلی روزے رکھوں۔ کام ہونے پر نظر واجب ہوگی۔ اللہ کریم کی مرضی کام نہ ہوا تو مانی عبادت ادا نہیں کی جاتی۔ یہ مشروط عبادت نعوذ باللہ کوئی بارگیننگ کی صورت تو نہیں بن جائے گی۔ یہ ایک عاجزانہ درخواست ہے، اور اس کے ساتھ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نظر جائز امور پر جائز ہے۔ کسی ناجائز کام کے لیے نظر ماننا جائز نہیں ہے، اور وہ فضول ہوتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کام جائز ہو تو یہ بھی اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ اللہ کریم میرا یہ کام کر دے تو میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نظر ان چیزوں میں مانی جاتی ہے جو فرض از قسم فرض ہوں اور فرض نہ ہوں۔ یہی جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ 5000 روپے صدقہ، اب زکوٰۃ فرض ہے تو صدقہ از قسم فرض ہے، خود فرض نہیں ہے۔ یہ نظر درست ہے۔ 10 رکعت نفل پڑھوں گا، درست ہے، نماز فرض ہے، اب یہ نفل از قسم فرض نہیں ہے، از قسم فرض ہے، فرض نہیں ہے۔ یا روزے رکھوں گا، روزہ فرض ہے تو نفل روزہ از قسم فرض ہے، خود فرض نہیں۔ یعنی نظر اس چیز کی مانی جاتی ہے جو از قسم فرض ہو اور فرض نہ ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ بات پوری ہو جائے تو واجب ہو جاتی ہے، اسے پورا کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ کام نہ ہو تو وہ واجب نہیں ہوتی، کیونکہ اس کام کے ساتھ مشروط ہے۔ اذا فات الشرط و فات المشروط، جب شرط ہی ختم ہو گئی تو مشروط بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ بارگیننگ نہیں ہے، یہ اللہ کریم سے عاجزانہ دعا کی ایک صورت ہے۔ اللہ کریم قبول فرما لیں تو ان کی مہربانی ہے، وہ کریم ہیں۔ ہر شے اضطراراً ذکر کرتی ہے۔
کسی شے کو اضطراری ذکر چھوڑنے کا بھی اختیار، ہاں چھوڑنے کا اختیار ہے، چھوڑ دے گا تو وہ ختم ہو جائے، اس سے کوئی روکتا ہے؟ آپ دیکھتے نہیں دریا سوکھ جاتے ہیں، پہاڑ گر جاتے ہیں، درخت خشک ہو جاتے ہیں، زمینیں ویران ہو جاتی ہیں، چھوڑ دے گا وہ ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، کیونکہ یہ تو اللہ کریم کا ارشاد ہے اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو۔ اس کا مطلب ہے جو بیان نہیں کرتی وہ ہوتی نہیں، جو اگر کرتی ہے چھوڑتی ہے تو رہتی نہیں۔ تو اضطرار سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس میں اختیار نہیں ہوتا۔ اضطرار اور اختیار ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اضطرار فطرتاً مجبوراً کرنا پڑتا ہے، اس میں اختیار نہیں ہوتا۔ جہاں اختیار ہوتا ہے وہاں اضطرار نہیں ہوتا، یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ سائنس کہتی ہے مادے کو فنا نہیں بلکہ حالت تبدیل ہوتی ہے۔ قرآن بھی فرماتا ہے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، سمندر خشک ہو کر بھاپ جائیں گے، وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزِّقٍ، ایسے میں کل من علیہا فان کی وضاحت فرما دیجئے۔ سائنس کے علوم جو ہیں وہ ادھورے ہیں۔ اب اس سوال کا سائنس کے پاس کوئی جواب نہیں کہ مادے کو فنا نہیں، لیکن مادہ آیا کہاں سے؟ مادہ کوئی کائنات کا خالق یا اللہ تو نہیں ہے، تو یہ عدم سے اسے اللہ وجود ملا ہے۔ مادہ بھی مخلوق ہے اللہ کی، اور سائنس کا جو علم ہے وہ ظاہر حالات کے مطابق اور ظاہری دنیا تک کا ہے۔ عدم کو سائنس نہ جانتی ہے نہ مانتی ہے۔ سائنس سے پوچھو تو اس کے پاس مادے کا بھی یہی جواب ہوگا کہ مادہ خود بخود ہے۔ وہ خود بخود کیسے ہے؟ جو قرآن کریم نے پہاڑوں کو روئی کے گالوں کی طرح اڑنے کی تشبیہ دی ہے، یا چیزوں کے ذرہ ذرہ ہونے کا فرمایا، تو یہ ان حالات کا بیان ہے جن سے گزر کر وہ فنا کی طرف جائے گی۔ یا پانی بھاپ بن جائے گا، سمندر خشک ہو جائیں گے، تو یہ ایک تبدیلی ہے، اس کی مختلف حالتیں ہیں، لیکن کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ باقی رہنے والی ایک ذات ہے اللہ کی وحدہ لا شریک ہے، جو باقی ہر چیز فانی ہے، جسے جب اللہ چاہے فنا دے دے اور پھر وہ ایسی مٹ جائے کہ پتہ ہی نہیں چلے کہ کبھی تھی بھی۔ تو انسانی تاریخ میں بھی بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کا اسی زمین پہ کبھی وجود تھا، لیکن آج ان کے باقیات بھی نہیں ملتے۔ کتنی چیزوں کا تذکرہ ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ اس طرح کا درخت ہوتا تھا، اس طرح کا جانور ہوتا تھا، فلاں جگہ دریا ہوتا تھا، وہ وجود نہیں ہے، فنا ہو چکے ہیں۔ بعض کے آثار مل جاتے ہیں، کہیں دریا کی لکیر مل جاتی ہے، جانوروں کے فاصل مل جاتے ہیں، لیکن وہ کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ کتنی چیزیں جو فنا ہو گئیں، آج کچھ ہمارے علم میں ہیں، اندازہ لگائے سائنسدان، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے علم میں ہی نہیں۔ تو بقا جو ہے وہ صرف خالق اور مالک الملک کے لیے ہے، باقی ہر چیز فانی ہے۔ ہاں یہ اللہ کی مرضی کہ اسے کن تبدیلیوں سے گزارتا ہے اور کس حالت میں کب تک باقی رکھتا ہے، کیونکہ چیزوں نے جب باقی رہنا ہے تو انہوں نے اتنی ہی وقت کے لیے رہنا ہے جتنے وقت کے لیے اللہ نے انہیں رکھنا ہے۔ اور جب اللہ کریم مٹا دیں گے تو مٹ جائیں گے، اور بے شمار چیزیں دنیا میں آئیں مٹ گئی، اب ان کا کوئی آثار بھی نہیں ملتے۔
واہ جی واہ، بہت خوبصورت۔ کیا جنت میں بھی درجات بلند ہوتے رہیں گے؟ اب کوئی پوچھے کہ پنڈی میں لیاقت باغ ہے تو چلے جاؤ یار، جا کے دیکھو۔ لاہور چڑیا گھر ہے، چلے جاؤ لاہور دیکھو، چڑیا گھر بھی مل جائے گا۔ جنت میں جاؤ، پتہ چل جائے گا کیا ہوتا ہے۔ کوشش یہ کرو کہ وہاں پہنچے تو صحیح۔ خدا نہ کرے جسے وہاں جانا ہی نہیں، وہ پوچھ کر کیا کرے گا؟ لاکھوں نعمتیں ہوں۔ انسان کا مزاج جو اللہ کریم نے بنایا ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ ایک حالت پہ وہ کبھی مطمئن نہیں رہتا، بے چین ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جن کے پاس حکومتیں ہیں، محلات ہیں، شاہی تخت ہیں، وہ بھی ہر لمحے کوئی تبدیلی، مثبت تبدیلی چاہتے ہیں، ایک حال پہ خوش نہیں رہتے۔ انسان کو ایک قسم کا کھانا، بہت اعلیٰ کھانا ہو، روزانہ ایک ہی قسم کا دینا شروع کرو، تنگ آ جاتا ہے، کہتے ہیں یہ کیا تماشا ہے میرے ساتھ۔ اچھا گوشت روزانہ کھلائے تو وہ تنگ آ جائے گا، یار دنیا میں سبزیاں بھی ہیں، دالیں بھی ہیں، کیا مصیبت ہے میرے پیچھے لگ گئی۔ انسانی تخلیقی طور پر مزاج۔ تو جنت چونکہ اللہ کی بہت اعلیٰ نعمت ہے، تو وہاں اگر ایک ہی حال رہے گا تو یہ لوگ تو تھوڑے عرصے میں اکتا جائیں گے۔ اللہ نے ان کا مزاج ہی ایسا بنایا ہے انسان کا۔ تو جنت میں اب اس آپ کے سوال میں دو باتیں آ جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ درجات اعمال سے بلند ہوتے ہیں، عمل ختم، درجات کی بلندی ختم۔ انبیاء علیہ السلام کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ کیوں ہوتے رہیں گے؟ انہوں نے دنیا میں دین پھیلایا، اور دین پر جہاں تک، جب تک کسی نے عمل کیا، اس میں نبی کا اتنا ہی حصہ ہے جس نے اسے دین پہنچایا۔ اسی طرح جس بندے نے کوئی برائی شروع کی، کوئی گناہ شروع کیا، وہ دنیا سے چلا گیا، اس کا اپنا عمل ختم ہو گیا، لیکن اس گناہ پر جب تک عمل ہوتا رہے گا، جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے، اتنا اس کی سزا میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا، اس کو بھی حصہ پہنچتا رہے گا۔ یہ قانون قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ تو جہاں تک درجات کا تعلق ہے، کچھ ایسے لوگ جو انبیاء کے اتباع میں ایسے نیک کام شروع کر جاتے ہیں جو بعد میں بھی لوگوں کو فائدہ دیتے رہتے ہیں۔ کسی نے دینی درسگاہ بنا دی، کسی نے مسائل، کوئی کتاب لکھ دی، بعد میں بھی لوگ مستفید ہوتے رہے، کسی نے کوئی اللہ کا طریقہ سکھا دیا، لوگ بعد میں بھی حاصل کرتے رہے۔ تو اب الحمدللہ پوری دنیا میں ہمارے احباب موجود ہیں الحمدللہ، اور ذکر ہو رہا ہے، لیکن جتنا یہ پھیل رہا ہے، جتنا ہو رہا ہے، اس سب میں جتنا ہمارا سب کا مل کر حصہ بنتا ہے، اتنا اکیلا شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ کا بنتا ہے، جنہوں نے یہ سکھانا شروع کی۔ تو ایسے لوگوں کے درجات بھی بلند ہوتے رہیں گے، چونکہ عمل میں تسلسل ہے، عمل منقطع نہیں ہوا۔ مقامات کے رک جانے کا سبب انقطاع عمل ہے کہ عمل ختم ہو گیا، مقامات بھی رک گئے۔ دوسری صورت ہے کیفیات۔ کیفیات ہر جنتی کی ہر لمحے بدلتی رہی۔ اس نے ایک لقمہ ایک کھانے کا لیا ہے، اس میں جو لذت ہے، اسی کھانے کا دوسرا لقمہ لے گا، اس میں لذت زیادہ ہوگی۔ کسی پھل کا ایک لقمہ لیا ہے اور اسی پھل سے دوسرا لقمہ لے گا، اس میں لذت زیادہ ہوگی۔ یعنی کیفیات ہر جنتی کی ترقی پذیر رہیں گی اور ہمیشہ رہیں گی۔ درجات کی بلندی کا مدار اعمال پر ہے۔ اگر کسی کا عمل ہمیشہ جاری ہے تو درجات بھی بلند ہوتے رہیں گے۔
اور مرنے کے ساتھ عمل منقطع ہو گیا تو درجات بھی رک گئے۔ مزیدار سوال ہے، بہرحال اللہ لے جائے تو پتہ چلے۔ جسمانی طور پہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مضبوط بنایا، کیا روحانی طور پہ بھی مرد زیادہ مضبوط ہوتے ہیں؟ ہاں، یہ بات اس طرح سے ہے کہ فرائض اور ان کی ادائیگی اور ان پر اجر، یہ اس میں مرد عورت برابر ہیں۔ جو عورت پر فرض ہے اس کی خلوص سے ادائیگی کرے، اس کو بھی اس کا اتنا ہی اجر ملے گا جتنا جو مرد پر فرض ہے وہ اس کی ادائیگی کرے۔ اس میں بحیثیت انسان مرد اور عورت برابر ہیں، حساب کتاب ایک جگہ ہوگا، جنت جائیں گے ایک سی ہوگی، دوزخ جائیں گے ایک سی ہوگی۔ اب فرائض اپنے اپنے، جس طرح مادی دنیا کے فرائض کی تقسیم ہے اسی طرح کہ اللہ نے ان کے وجود اور مزاج بھی بنائے۔ تو اپنا چھوٹا بچہ بھی مرد کو 1 گھنٹے کی دے دو کہ اسے بہلاؤ تو وہ تنگ آ جائے گا، خاتون اسے رات دن بہلائے رکھتی ہے اور وہ گھبراتی نہیں، اس کا مزاج ایسا ہے، اس کا مزاج ایسا ہے۔ تو مردوں کو چونکہ اللہ نے نبوت دی، خواتین میں نبوت نہیں ہے، کوئی عورت نبی نہیں۔ اب یہ فضیلتیں جو ہیں یہ تخلیقی ہیں، اللہ کی اپنی تقسیم ہے۔ اس نے ایک درخت پر بہت میٹھا بہت لذیذ پھل لگا دیا، دوسرے پر کڑوا اور ترش لگا دیا۔ اب یہ اس کی اپنی تخلیق ہے، کسی کو اس پہ اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ وہ ایک زمین میں ایک پودا اگاتا ہے، وہ مفید بھی ہے صحت کے لیے اور لذیذ بھی ہے، اسی کے ساتھ ایک اور بوٹی اگا دیتا ہے، وہ کڑوی بھی ہے اور زہر بھی ہے، اس میں کھانے سے بیمار ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کی اپنی تخلیق ہے، جو تخلیقی طور پر اس نے چیزیں تقسیم کی ہیں ان پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اور روحانی طور پر بھی چونکہ نبوت مردوں میں ہے، لہذا استعداد جو ہے روحانیت کی وہ بھی ظاہر ہے مردوں میں زیادہ ہوگی۔ لطائف و مراقبات کے راسخ کرنے کے لیے معمولات کی پابندی ضروری ہے۔ کیا ذکر اذکار کے ساتھ ان کی قوت کے لیے کوئی پرہیز بھی ہے؟ یقیناً سب سے پہلی پرہیز تو جو چیزیں شرعاً ممنوع ہیں ان سے اجتناب اور ان سے بچنا اور پرہیز ہے۔ باطناً اور قلبی طور پر بھی جو چیزیں غیر پسندیدہ ہیں ان سے بچنا پڑتا ہے۔ یہ معاملہ جو ہے لطائف کا، ذکر اذکار کا، روحانیت سے تعلق رکھتا ہے اور اس میں بہت نزاکت ہوتی ہے۔ مادی چیز کو تو آپ کوئی ٹھیس لگائیں گے تو وہ ٹوٹے گی، یہ جو روحانی چیزیں ہیں یہ تفکرات سے آپ کچھ سوچیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اگر وہ سوچ غلط ہے تو وہ نعمت اس سے ٹوٹ جائے گی۔ تو ان میں نزاکت بہت ہوتی ہے۔ بظاہر پرہیز ہے خلاف شریعت ہر کام سے، لیکن قلبی طور پر جو قلبی خیالات اور سوچیں ہیں وہ بھی ان میں خلوص ہونا چاہیے، خود غرضی نہیں ہونی چاہیے، کوئی لالچ نہیں ہونا چاہیے، اپنی بڑائی کا احساس نہیں، بہت سی چیزیں، اپنی پارسائی کا زوم نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جن سے پرہیز بھی ضروری ہے۔ اللہ کریم رحم فرمائے تو پرہیز بھی ہو جاتی ہے۔ جسمانی بیماریوں میں مختلف ادویہ اور تشخیص کے طریقے مختلف ہیں، کیا روحانی بیماریوں کا تشخیص کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ ہر روحانی بیماری کے لیے ایک ہی دوا کیوں تجویز کی جاتی ہے؟
مشائخ کی اگر آپ تاریخ پڑھیں یا حالات پڑھیں، ایک تو بڑی زیادتی یہ ہے کہ صوفیوں کے حالات جن لوگوں نے لکھے ہیں وہ خود صوفی نہیں ہیں، انہوں نے خلط ملط کر دیے ہیں اور عجیب سے قصے کہانیاں گھڑ دی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اثرات مل جاتے ہیں۔ تو جو حضرات ظاہری اصلاح احوال فرماتے تھے وہ مختلف چیزوں سے بچنے کے لیے مختلف اوراد و وظائف تجویز فرماتے تھے۔ ہر بندے کو ایک مختلف اسماء الہی میں سے کسی نام کی تلقین کر دیتے، درود شریف کی کر دیتے، کوئی سورت آیت پڑھنے کی کر دیتے، کچھ نوافل تجویز کر دیتے۔ تو ظاہری جو امراض تھے، اعمال میں کمی یا کوئی سوچ غلط ہے یا کوئی خواہش غلط ہے، تو اس کے علاج بھی مشائخ مختلف فرماتے تھے۔ چونکہ روحانی طور پر جو علاج ہے وہ بھی مختلف ہے، بعض خاص حالات میں بعض خاص مراقبات بھی کرائے جاتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر مادی علاج بھی ایک ہی ہے۔ مختلف چیزیں ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، لیکن کیا وہ ساری زمین کی پیداوار ہونے کے اعتبار سے ایک ہی نہیں ہے؟ ساری دوائیں اسی مٹی اسی پانی سے نہیں پیدا ہوتی۔ اسی طرح روحانی طور پر بھی بنیادی طور پر اللہ کی یاد، ذکر الہی، اور ذکر الہی اس لیے ہوتا ہے کہ معرفت الہی کی استعداد پیدا ہو، عظمت الہی کا ادراک ہو، اور جتنا جتنا عظمت الہی کا ادراک ہوتا ہے اتنا اتنا بندہ اس کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بظاہر ایک ہونے کے باوجود ہر فرد کے لیے اس کا اپنا اپنا علاج ہے، اس کی اپنے اپنے مرض ہیں، اس کی اپنی اپنی تکلیفیں، اپنے اپنے دکھ ہیں۔ کس منزل سلوک پہ اطمینان نصیب ہوتا ہے کہ اب خاتمہ ایمان پہ ہوگا؟ اپنا اپنا مزاج ہے۔ کوئی جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب خاتمہ ایمان پر ہو، وہ اس پہ ایسا جم جاتا ہے پھر کلمے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا، یعنی جو مطالبات کلمے کے ہیں زندگی بھر وہی پورے کرتا ہے، اس کے خلاف نہیں جاتا۔ تو منازل سلوک کا مدار بھی ہمارے اسی یقین و اعتماد پر ہے جو ہمیں بنیادی طور پر کلمہ طیبہ پر ہے۔ اگر ہمارا ایمان لغزش سے بچا ہوا ہے اور ٹھوس ہے، سلامت ہے، ترقی کر رہا ہے، بڑھ رہا ہے، یقین بڑھ رہا ہے، تو امید بھلائی کی اللہ سے وابستہ ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ فیصلے اللہ کریم کے پاس ہیں تو کسی کے پاس بجز انبیاء کی چونکہ نبوت ذات کی صفت بن جاتی ہے اور ان کا دنیا و آخرت کا معاملہ یقینی ہوتا ہے۔ کچھ وہ لوگ جن کی اللہ نے خبر دے دی، جیسے صحابہ کبار کے لیے فرما دیے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، تو فیصلہ آج ہی آ گیا۔ جیسے عشرہ مبشرہ 10 اصحاب کرام کو حضور نے جنت کی بشارت دے دی تو فیصلہ تو آج آ گیا۔ باقی ہمارا تمہارا جن کا فیصلہ قیامت کو ہے، ہمیں اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ اللہ کریم سے امید بہتری کی رکھنی چاہیے، اور جو بھی مسلمان مر جائے اس سے حسن ظن رکھنا چاہیے مرنے والے سے کہ آخر کلمہ گو تھا، اللہ نے اس کی لفظیں معاف کر دی ہوں گی۔ شرعی قاعدہ یہ ہے کہ مرنے والے سے حسن ظن رکھو۔ شرعی قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس کی کوئی غلطی، کوئی برائی آپ کے علم میں ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کا بیان نہ کرو، اس کا اشتہار نہ دو،
کوئی نیکی آپ کے علم ہے تو وہ ضرور لوگوں کو بتاؤ کہ اس نے یہ نیکی بھی کی تھی۔ تو اللہ کریم سے امید وابستہ ہو جاتی ہے، لیکن ایمان بیم و رجا کے درمیان ہے۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کریم مجھے ضرور معاف فرمائیں گے، اور ایمان یہ ہے کہ ہو سکتا ہے سب چھوٹ جائے، میں ہی پکڑا جاؤں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ سب لوگوں کو سزا ہوگی، ایک بندہ بچے گا تو مجھے امید ہے وہ میں ہوں گا، لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ سب بخشے جائیں گے، ایک کو سزا ہوگی تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہوں۔ ایمان بیم و رجا، خوف اور امید کے درمیان ہے۔ امید ضرور غالب رہے کہ اللہ مجھے معاف فرمائے گا، لیکن یہ خوف تا دم واپسی رہے کہ ہو سکتا ہے کسی بھی لمحے مجھ سے کوئی لغزش ہو جائے، تو یہی ایمان ہے۔ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں الحمدللہ۔ کیا مشائخ اعظام کے لیے بھی ایسا کوئی وعدہ ہے؟ نبوت کا خاصہ ہے کہ نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ نبوت میں نبی کا تعلق دو طرفہ ہوتا ہے۔ ایک طرف اس کا تعلق ذات باری سے ہوتا ہے، جہاں سے وہ اللہ کے احکام وصول کرتا ہے۔ اب براہ راست رب العالمین سے اس کے احکام وصول کرنے کے لیے اس درجے کی لطافت اور پاکیزگی چاہیے جو صرف نبی کو حاصل ہے۔ تو وہاں خطا اگر ہو تو پاکیزگی کا وہ معیار نہیں رہتا، پھر نبی نبی نہیں رہے گا، نبی پھر احکام الہی نہ لے سکے گا۔ لہذا انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اللہ ان میں خطا کا مادہ ہی نہیں رکھتے، ان سے خطا کا تصور ممکن نہیں ہوتا۔ نبی کے علاوہ صحابہ کرام ہیں، تابعین تبع تابعین ہیں، پھر اولیاء امت ہیں، علماء حق ہیں، نیک لوگ ہیں۔ جو بندہ خلوص سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور یہ سارے لوگ محفوظ کہلاتے ہیں۔ چونکہ آپ نبی کے علاوہ کسی کو معصوم مانیں گے تو چونکہ عصمت خاصہ نبوت ہے، تو گویا آپ نے اسے نبی مان لیا۔ تو معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں، باقی اللہ کے بندے محفوظ، اللہ حفاظت فرماتے ہیں، محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا مقام صحابہ کرام کا ہے، علماء حق اور اہل دین، صوفیاء، اللہ کرانے والے بزرگ، اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور ایک کیفیت ہوتی ہے جو صحابہ کے لیے قرآن کریم نے بیان کی، کہ اس نے ایمان کی محبت بھر دی تمہارے دلوں میں۔ حبب علیکم الایمان وکرہ علیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ کفر اور فسق گناہ، عصیان نافرمانی، کفر برائی نافرمانی کے لیے تمہارے دلوں میں نفرت بھر۔ یہ کیفیت ہوتی ہے حفاظت الہیہ کی، کہ قلبی طور پر گناہ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور نیکی سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی طرف سے کسی کو سزا ملتی ہے، راندہ درگاہ ہو جاتا ہے، تو اسے گناہ میں لذت آتی ہے اور نیکی اسے ناپسند ہو جاتی ہے۔ کون مصیبت کرے اور کون وضو کرے اور کون سجدے دے دے، یہ کیا حلال حرام کا۔ میں نے لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ بھائی جی حرام ہے، جی یہ کتا حرام ہے، گدھا حرام ہے، سمجھ آئی،
یہ تو روپے ہیں، کاغذ کی رسیدیں ہیں، اب کاغذ کون سا حرام حلال ہے، جیسے ملتا ہے لے لو۔ پھر فکر اس طرح کی ہو جاتی کہ یہ تو ایک رسید ہے، کاغذ ہے، کاغذ کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے، جیسے ملتے ہیں روپے لے لو۔ یہ پھر اس طرح کی باتیں بن جاتی ہیں۔ تو انبیاء معصوم ہوتے ہیں، عصمت خاصہ نبوت ہے، جو معصوم نہیں وہ نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کو اللہ سے احکام وصول کرنے ہوتے ہیں، اور احکام الہی اور کلام الہی کے لیے وہ درجہ لطافت اور نظافت اور طہارت بھی چاہیے جو وہاں مطلوب ہے۔ تو انبیاء میں وہ صفات ہوتی ہیں۔ دوسرا رخ نبی کا امت کے ساتھ ہوتا ہے، اور بڑی عجیب بات ہے کہ ایسی لطیف، ایسی پاک و طیب ہستی جب دنیاوی زندگی کی طرف پلٹتی ہے تو نبی کی زندگی ایک عام آدمی کی زندگی ہوتی ہے۔ نبی کی زندگی ایسی نہیں ہوتی جس پہ کچھ لوگ عمل کر سکیں اور کچھ نہ کر سکیں۔ ہمارے طبقہ عمرا کی جو زندگی، بود و باش، رہائش، لباس، وہ سارے لوگ نہیں نبھا سکتے۔ نبی پوری امت کا امام اور سب سے افضل ترین ہستی ہے، لیکن جب وہ دنیا کی طرف پلٹتا ہے تو دوسرا رخ یہ ہے کہ اس کا مزاج، اس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، اس کی رہائش ساری وہ ہوتی ہے جو ایک عام آدمی بھی اس کا اتباع کر سکتا۔ صرف خواص کے لیے نبی نہیں ہوتا، ہر کے امے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھ لیجئے کہ کیسے کیسے انقلابات زمانہ ظاہراً حضور پر گزرے۔ ایک وقت میں حضور اکیلے تھے، پھر عورتوں میں سے حضرت خدیجہ، مردوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق، بچوں میں حضرت علی۔ یہ سارا اسلام تھا۔ گھر کے 3 افراد ایمان لے آئے، یہ سارا اسلام تھا۔ پھر بڑھتے بڑھتے 2، 4، 10، پھر مکہ مکرمہ میں جس روز 40 مسلمان ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا ہم 40 ہیں، ہم کیوں نہ حرم میں نماز ادا کریں۔ یعنی یہ وقت بھی تھا، وہ وقت بھی تھا کہ حضور کے ہاں ظاہری دنیاوی افلاس تھا، اور آپ نے مزدوری پہ بکریاں چرائیں، اور مزدوری لا کر اپنے چچا ابو طالب کو دیتے تھے کہ وہ غریب آدمی تھے۔ تو مورخ تو کہتے ہیں نا کہ حضرت ابو طالب نے پھر عبد المطلب کی وفات کے بعد حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی، لیکن اس وقت حضور مزدوری پہ بکریاں چرا کے پیسے لا کے اپنے چچا کو دیتے تھے، الٹا ان کی مدد کرتے تھے۔ پھر جب حضرت کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تو وہ امیر ترین خاتون تھیں، تو چچا کی مدد کے لیے حضرت نے ان کی اولاد میں سے ایک بیٹا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے ساتھ رکھ لیا کہ چچا پر بوجھ کچھ کم ہو۔ تو آپ کے پاس دولت بھی بے شمار تھی، حضرت خدیجہ نے سارا مال آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ ختم ہو گیا اللہ کی راہ میں، ان کا وصال ہو گیا، چچا کا وصال ہو گیا، پھر تنہائی، پھر اتنی دشواری ہوئی مکہ مکرمہ میں کہ ہجرت کا حکم ہو گیا۔ وہ ہجرت پہ اتنے نازک وقت آئے کہ حضور غار میں تشریف فرما ہے اور دروازے پہ ابو جہل اپنا لشکر لیے کھڑا ہے۔ کیسے کیسے نازک مراحل آئے، اثناء سفر بڑے نازک مراحل آئے۔ پھر حضور مدینہ منورہ پہنچے، پھر مدینہ منورہ ریاست بننا شروع ہوئی، پھر سارا جزیرہ نما عرب مسخر ہو کر حضور کی ریاست میں شامل ہو گیا۔ حضور بہت بڑے بادشاہ دنیاوی اعتبار سے بن گئے۔ اس پہلے دن سے جب وحی نازل ہوئی وصال مبارک تک کوئی لمحہ ایسا ہے جس کی پیروی عام آدمی نہ کر سکے۔
نبی کا کمال یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کے حالات آئے، مشکلات بھی آئیں، آسانیاں بھی آئیں، اخلاص بھی آیا، مہارت بھی آئی، خطرات بھی آئے، امن بھی ملا۔ اور پھر عرب میں کوئی حکمران قریبی تاریخ میں ایسا نہیں ملتا جس کا پورا جزیرہ نما عرب پہ تسلط۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پورا جزیرہ نما عرب اسلام میں داخل ہو چکا تھا اور حضور کی حکومت تھی اس پر۔ اس شہنشاہیت کے عہد میں اور اس اکیلے پن کے عہد میں دونوں میں موازنہ کریں، کوئی ایسا کام حضور نے کیا جس کا عام آدمی پیروی نہ کر سکے۔ یہی کمال ہوتا ہے۔ ایک رخ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ اتنا باکمال ہوتا ہے کہ براہ راست اللہ سے حکم لیتے ہیں، اتنا پاک، طیب، طاہر، نازک، لطیف ہوتا ہے۔ دوسرا رخ مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ بالکل عام آدمی کی سطح پہ چلا جاتا ہے۔ لباس، غذا، ملاقات، طرز کلام، سونا جاگنا، عبادات، وہ سارا ایسا ہوتا ہے کہ ہر عام آدمی، وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، امیر ہو یا فقیر ہو، صحت مند ہو یا بیمار ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، وہ نبی کی پیروی کر سکتا ہے۔ تو یہ کمال ہوتا ہے نبوت کا۔ اور نبی کے متبعین کو حفاظت الہیہ حاصل ہوتی ہے۔ اللہ یہ کہ کبھی کوئی ایسی سوچ آ جائے جو حفاظت اٹھ جائے اور کوئی غلطی صادر ہو جائے، یہ امکان ہر وقت رہتا ہے۔ کبھی کوئی ایسی بات منہ سے نکل جائے، کبھی کوئی ایسا کلمہ نکل جائے، کبھی کوئی ایسا کام ہو جائے، اللہ ہر چیز سے محفوظ ہی رکھیں۔ تو انسان تا دم واپسی آزمائش میں ہے، حتیٰ یاتی کل یقین، جب تک یقین یعنی موت آ جائے، آخرت برزخ سامنے آ جائے، نظر آ جائے، تب تک انسان خطرے میں رہتا ہے۔ لہذا ہم وقت اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ اپنی حفاظتی میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔
ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔